اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معراج النبی پہ بات کرتے ہوئے ہم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آج کل کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارے ہے۔ تے الف رے حلوے والی ہے، پڑی ہے بھی جسے کہتے ہیں، ابراہیم بن تارے۔ تارے دو بھائی ہیں، ایک کا نام تارے ہے اور دوسرے کا نام آزر ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ عمومی طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، ابراہیم کے والد کا نام جیسے میں نے عرض کی تارے ہے۔ تارے کے تین بیٹے تھے، ابراہیم، حران اور ناہور، اور تارے نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کنفیوژن جو آتی ہے آزر کے لیے، آزر کے حوالے سے، وہ لفظ ابو سے آتی ہے۔ ابو لفظ کے معنی ہے والد، باپ، چچا، تایا، دادا، نانا، یعنی کسی بھی بڑے کو جو نسبی والد نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نسبی والد ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بچے ابو کہتے ہیں اور دادا جان کو بھی ابو کہتے ہیں، کچھ بڑے ابو کہتے ہیں، کچھ ابو کہتے ہیں والد کو اور بڑے ابو کہتے ہیں دادا کو۔ میرے قبیلے میں جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں والد کو میاں جی کہتے ہیں اور دادا کو میاں جی کہتے ہیں، والدہ کو بی بی یا دادی کو بی بی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی بزرگ کے لیے، کسی بھی بڑے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ والد ہو۔ والد کے لفظ والد استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آزر کے لیے کہیں پر بھی ابو کے علاوہ کوئی اور دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ابو چچا کے لیے، عرب اپنے چچا کو، تایا کو ابو کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو کنیت میں بھی ملتی ہیں، بہت سے لوگوں کے حوالے سے ملتی ہیں کہ ان کا نام اپنے والد کی بجائے چچا، تایا، دادا یا کسی اور نسبت سے ہے اور وہ اس کے لیے ابو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ ابو لفظ کا مطلب کیا ہے تو ہماری کنفیوژن زیادہ آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کو معاف کر دے حساب کتاب کے دن تک۔ اللہ کریم کی یہ اصول ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو نان بلیورز یا جو ہدایت پر نہ ہوں، جو حق پر نہ ہوں، ان کے لیے دعا مانگنے سے منع کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام جب سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ کریم نے آپ کو منع کر دیا کہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دعا نہ مانگے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہ اللہ کریم نے رد کی اور نہ ہی یہ دعا مانگنے سے منع کیا، یعنی اپنے والد کے نام سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگنے سے منع نہیں کیا۔ اور آج 1400 سال سے تمام ایمان والے جب نماز ادا کرتے ہیں اور قیامت تک ادا کرتے رہیں گے تو اسی دعا کو اپنے والدین کے لیے مانگتے رہیں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی۔ اس دعا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے تمام نسبی والدین، نسبی والدین سے مراد ہے والد، دادا، پردادا، یعنی چچا تایا اس میں نہیں آتے، تمام نسبی والدین توحید پر تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام والد، دادا، والدہ، دادیاں ایمان پر تھیں، توحید پر تھیں، اللہ کو ایک مانتی تھیں، ہدایت پر تھیں۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والدین زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بڑی برائی سے بچے رہے، کسی گناہ کبیرہ سے بچے رہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان کے تمام والدین جناب عبداللہ بن عبد المطلب سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک تمام لوگ کسی بھی گناہ کبیرہ سے بچتے رہے، ایک اور شہادت، ایک اور گواہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارے ہیں اور وہ توحید پہ ایمان رکھتے تھے۔ جو قرآن کریم میں ذکر بھی آتا ہے وہ سارے کا سارا ذکر آزر کے حوالے سے ہے کہ اپنے چچا آزر سے پوچھا کہ تم بت کیوں بناتے ہو، تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، وہ ان کے والد کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں اگر کلیئرٹی آ گئی ہو تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لکڑی، پتھر، لوہے کے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشاہدات دکھائے اور اس کائنات کی باتیں سمجھائیں۔ ستارے کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے۔ صبح میں وہ ستارہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کہنے لگے یہ کیا چیز ہوئی جو رات میں موجود ہے اور سورج نکلتے ہی روشنی میں ختم ہو گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ چاند خدا ہے، یہ دیکھو کتنا بڑا ہے اور اس کی روشنی رات میں کتنی زیادہ ہے۔ صبح میں سورج بھی نکلنے پہ چاند کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ چاند خدا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب گیا، جو موجود نہیں، جو اویلیبل نہیں ہے، جو میری مہربانی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ سے کہا گیا کہ سورج خدا ہے۔ شام میں سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگین یہ بات کہی کہ سورج جو تم کہتے ہو ان سب سے بڑا ہے، جس کی روشنی بہت زیادہ ہے، جس کی تپش بہت زیادہ ہے، وہ خدا ہے، تو وہ خدا کہاں گیا شام ہوتے ہی؟ وہ تو موجود نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ مشاہدات کروا کر علم دیا کہ آپ کا یقین اپنے رب پر اور مضبوط ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ جو پتھر، لکڑی، لوہے کے بت تم بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، تو تم ان کو خدا کیوں سمجھتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہم سے دل لگی کرتے ہو، کیا واقعی ایسا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں جو بات تمہیں بتا رہا ہوں یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اور میں موقع ملنے پر تم لوگوں کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا جو تمہیں سمجھا دے گی کہ اللہ خدا کیا ہوتا ہے، اور جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو اپنا نقصان فائدہ نہیں کر سکتے، تمہارا نقصان فائدہ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی لوگ جو تھے، قبیلے کے لوگ ایک دن ایک فیسٹیول بنایا کرتے تھے جس میں سارے لوگ جاتے تھے کھلے میدانوں میں، کھیلتے کودتے تھے اور خوش گپیاں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں گئے اور جو عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے اس میں داخل ہوئے اور جا کر دیکھا تو کسی بت کے سامنے پھول پڑے ہوئے تھے، کسی کے سامنے کھانا تھا، کسی کے سامنے مٹھائی تھی، کسی کے سامنے پھل تھے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سب سے بڑے سائز کے بت کے سامنے رکھ دی اور کلہاڑا لے کر جو باقی بت تھے ان میں سے کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور الٹیمیٹلی وہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ دن گزار کے لوگ واپس اپنی عبادت گاہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام جنہیں وہ خدا سمجھتے ہیں ٹھیک حالت میں نہیں ہیں، زخمی ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو انہیں شک گزرا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ بت کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سو انہوں نے ابراہیم کی شکایت کی نمرود کے سامنے کہ ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ میں بتوں سے بیزار ہوں، یہ خدا نہیں ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ یقیناً نقصان یا یہ کام اس نوجوان کا ہی ہے۔ نمرود نے اپنے فوجی یا پولیس کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے
اس کے دربار میں لے آئے۔ اس دربار میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بت سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ جواب ملا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے، نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں، یہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی یہی بات تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ لاجواب ہو کر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم غلط باتیں پھیلا رہے ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ ایک بڑی اچھی ربائی ہے۔ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ ہمیشہ ظالم جابر بادشاہ اقتدار میں حکمران اس نشے میں ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ اگر ان سے مختلف کوئی سوچ رکھتا ہے تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ کی حکم سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ اپنی اقتدار اور طاقت کے نشے میں اپنے عقائد پر قائم رہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آگ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں پانی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نمرود کہنے لگا ہاں ہمیں پانی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پانی تو بادل لے کر آتے ہیں، تو پھر ہمیں بادل کی عبادت کرنی چاہیے نا جو پانی کو کیری کرتا ہے۔ نمرود نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بادل زیادہ طاقتور ہوئے آگ اور پانی سے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی اس بات کو ماننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ہوا کی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، تو زیادہ طاقت تو ہوا میں ہوئی نا۔ نمرود نے کہا ہاں ہمیں ہوا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمیں انسان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بہت تیز ہوا چلتی ہے انسان اس میں بھی کھڑا رہتا ہے، آندھی چلتی ہے تو انسان اس میں وہیں موجود رہتا ہے، تو انسان زیادہ طاقتور ہوا نا۔ اب نمرود ہر بات پہ لاجواب ہوتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے آرگومنٹ سے اور شرمندہ ہوتا رہا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو ہر بات پہ مجھے لاجواب کر دیتا ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے کج بحثی کر رہے ہو، تم میری گستاخی کر رہے ہو، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں آگ میں جلایا جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم اس زمین و آسمان کا مالک کہتے ہو، اس کائنات کا مالک کہتے ہو، وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور آپ 7 سال تک نمرود کی قید میں رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت اور ایمان عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے وہ راضی ہے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔